بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آؤ بات کریں اور الف ٹی وی پہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے، ایم آف لائف، مقصد حیات وہ کیا ہونا چاہیے، وہ کس ایج میں کیا ہونا چاہیے، کیا یونیورسل تمام انسانوں کا ایک ہی مقصد حیات ہے؟ یہ سوال میں اس لیے رکھ رہا ہوں، یہ موضوع اس لیے رکھا ہے کیونکہ آج کل جب ایچ آر یا سی اوز کسی کا انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ سوال ضرور پوچھتے ہیں، جب خاص طور پہ جو ہائی انٹلیکچوئلز ہیں وہ تو ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ کی لائف کا مشن کیا ہے، آپ کی لائف کا مقصد کیا ہے۔ اب اس کے جواب سے وہ کیا نتیجے اخذ کرتے ہیں، ان تمام سوالات کو آج میں اپنے پروگرام میں سرفراز شاہ صاحب کے سامنے رکھوں گا۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں شاہ صاحب کی طرف۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، یہ بڑا کامن کوسچن جو ہے نا وہ آج کل ایچ آر مینیجر اور سی اوز پوچھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کا مشن آف لائف کیا ہے۔ اچھا، میرے خیال سے پہلے ان سوالات کو شامل نہیں کیا جاتا تھا، یہ پچھلے ایرا سے ان سوالات کو انٹرویو میں شامل کیا جا رہا ہے۔ تو مجھے تو پہلے یہ بتائیے کہ یہ پوچھ کے وہ کیا اخذ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر جو پوری دنیا ہے، پوری دنیا کے جو لوگ ہیں جس میں ایتھیسٹ بھی ہیں، جس میں ریلیجس لوگ ہیں، جس میں ایگنوسٹکس ہیں، یہ تین ہی بڑے جو ہے نا اسکول آف تھاٹ چلتے ہیں، کیا ان تمام کا جو مقصد حیات ہے وہ سیم ہے یا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے درست فرمایا کہ پچھلے 15 سال 20 سال ہی میں جی انٹرویو میں یہ سوال رائج پایا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ پہلے جو بھی انٹرویو لیا جاتا تھا وہ کنفائنڈ ہوتا تھا انسان کی کوالیفیکیشنز اور پروفیشنل سکل پر، وہیں تک ہم محدود رہتے تھے۔ آہستہ آہستہ جب روشنی ملی ہے لوگوں کو ذہنی طور پر، تو ایک چیز واضح ہوئی سب پر کہ جو انسان کی سائیکی ہے جی وہ بڑا رول پلے کرتی ہے انسان کی زندگی میں، جہاں وہ کام کر رہا ہے اس آرگنائزیشن میں اس کے جو بیہیویئرز اینڈ ایٹیٹیوڈز ہوں گے، اس کے جو نتائج نکلیں گے، جس ڈائریکشن میں وہ ایفرٹ کرے گا یا جس ڈائریکشن میں ادارے کو لے کے جائے گا، وہ بڑا معنی رکھے گی یہ بات کہ اس کی سائیکی کیا ہے، بندے کی نفسیات کو ایک بڑا دخل آیا ہے۔ تو اس نئی روشنی کے نتیجے میں انٹرویو کے اندر یہ سوالات آئے۔ آپ کے کسی پروگرام میں میں نے ایک عرض کیا تھا کہ جو سینئر لیول پر اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں اس میں پروفیشنل سکل جی کے بارے میں تو سوال ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس لیول پر جو آدمی کام کر رہا ہے، پاکستان کے اندر پروفیشنل سرکلز اب آہستہ آہستہ ایکسپینڈ ہو رہے ہیں، ایک زمانے میں بہت ہی چھوٹا تھا، ریپوٹیشن ٹریول کرتی تھی، جی ہر ادارہ دوسرے ادارے کے جو ایفیشینٹ لوگ ہیں ان کو آبزرو کر رہا ہوتا تھا، تو ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو اس سے وہ اس کی زندگی کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ سمجھدار آدمی جب دوسرے کا انٹرویو کر رہا ہوتا تو وہ، اگر میں لے مین لینگویج میں بات کروں تو جس کا انٹرویو لے رہا اسے سوئی چبھ ہو کے خاموش ہو کے بیٹھ جائے گا، وہ ایسا سوال کرے گا جو اسے انسٹیگیٹ کر دے انٹرویو دینے والے کو، جی اور وہ انٹرویو دینے والا بولتا رہتا ہے، انٹرویو لینے والا چپ چاپ سنتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ٹوکتا نہیں ہے، اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا، اس کو انٹرپٹ کہیں نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اس کو بولنے دے گا جو بول رہا ہے، میکسیمم نکال رہا ہے اس کے اندر سے جو بھی ہے۔ کیونکہ جب آدمی بول رہا ہوتا ہے جی تو رفتہ رفتہ اس کا جو انر سیلف ہے، انر میٹ، وہ اس کا باہر آ رہا ہے، اوکے، اور وہی اصل شخصیت ہے، جو انسان کا انر میٹ ہے وہ اس کی اصل شخصیت ہے۔ ٹھیک، اسی طرح وہ اس سے یہ پوچھے گا کہ آج کل کون سی کتاب تمہارے زیر مطالعہ ہے، جی تمہارا فیوریٹ رائٹر کون ہے، یہ سب اس کی ٹینڈنسیز کو ظاہر کر رہا ہے۔ ٹھیک، ٹی وی پر زیادہ پروگرام کون سے دیکھتے ہو،
ड्रामे तुम्हें कौन से पसंद हैं, एक्टर तुम्हारा पसंदीदा कौन, वो डायरेक्टर ऐसे क्वेश्चन नहीं करेगा, लेकिन बातों के अंदर वो सवाल रेशम में लिपेट के उसके आगे डाल देगा। सही। तो ये जो मिशन हम पूछते हैं जी कि आपकी ज़िंदगी का मिशन क्या है, जी। तो वो उस आदमी की सोच को जाहिर कर देता है। लेकिन हम एक बात नहीं जानते कि अगर आपके सामने अक्रॉस द टेबल ज़हीन आदमी बैठा है, जब हम उससे ये डायरेक्ट सवाल पूछेंगे कि आपकी ज़िंदगी का मिशन क्या है, जी। तो एक घड़ा हुआ जवाब देगा जो उसकी अपनी सोच नहीं हो सकती। सही। कहीं से पढ़ लिया है कहीं से उसने, तो वो आपको जवाब देगा, आप इम्प्रेस हो जाएंगे कि वाह, आला ज़हनी सतह का आदमी है। जी। सवाल जब भी आप डायरेक्ट करेंगे तो जिससे आप सवाल पूछ रहे हैं उसके गार्ड्स, तमाम गार्ड्स खड़े हो जाएंगे, ज़हनी गार्ड्स उसके, आपको पेनिट्रेट नहीं करने देंगे। वो सवाल इनडायरेक्ट जाना चाहिए, तो फिर जवाब सही आता है। ठीक है। तो इंटरव्यू लेने वाले का सबसे बड़ा कमाल ये है कि जिसका वो इंटरव्यू ले रहा है उसको अपनी गुफ्तगू से रिलैक्स करा दे। ठीक है। तमाम गार्ड्स उसके बैठ जाएं, ऑफ गार्ड कर दे उसे। सही। और फिर उससे बातचीत के अंदर सवाल जवाब में उसकी इनर मेट को बाहर निकाल ले, तो बात बनेगी। लेकिन जिस क्रूड तरीके से हम सवाल पूछते हैं, जी जी, उससे तो वो घड़ा घड़ा जवाब दे देगा हमें। तो शाह साहब ये भी तो परसेप्शन है ना, ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है कि आप जो कैंडिडेट है उस पर प्रेशर डालें ताकि हमें पता चले कि ये प्रेशर में किस तरह परफॉर्म करता है, ताकि इसका उस वक्त जो सिचुएशन हैंडलिंग है वो कैसे इसको आनी चाहिए। ये बड़ा पुराना स्कूल ऑफ थॉट है। ओके, ये राइट रहा है ना? राइट बहुत था, बहुत था। ठीक है। पै दर पै उस पर बौछार होती थी सवालात की। जी। एक सवाल किया, अभी उसका जवाब वो दे ही नहीं पाया तो दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया। जी। ये पुराना स्कूल ऑफ थॉट था। लेकिन अब रफ्ता रफ्ता रियलाइज़ किया कि जो बंदे को हम अंडर प्रेशर डाल के उससे करवाना चाह रहे हैं उसकी तो सलाहियतें दब गई हैं। अंडर प्रेशर आ गया है, अब वो जो कुछ कर सकता है वो उससे निकल ही नहीं रहा बाहर। नहीं, असल में वो ये कहते हैं कि अंडर प्रेशर क्यों आया है। अगर वो बंदा कॉन्फिडेंट है, उसका एक्सपोजर है और वो उसकी नॉलेज है, स्किल है, तो वो क्यों आया अंडर ये प्रेशर? जालिमाना सोच है। जालिमाना इन द सेंस, एक आदमी है उसको नौकरी की बड़ी ज़रूरत है, जी। वो तो बेचारा पहले ही अंडर प्रेशर है। सही है। वो घर से अब तक जो आयात उसको जो सूरतें याद हैं सही। पढ़ता चला आ रहा है कि मुझे नौकरी मिल जाए। सही है। अब आपने उसको और अंडर प्रेशर कर दिया, ठीक है। तो आप उसकी असलियत को तो जान ही नहीं सके कि वो असल में उसके अंदर क्या क्या टैलेंट हैं, क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या वर्चूज़ छुपे हुए हैं। ये सब चीज़ें तो खोलकर उस वक्त आती हैं जब आप दूसरे को ऑफ गार्ड कर देते हैं। उसके नर्व्स बिल्कुल रिलैक्स कर गए हैं, वो आपको दोस्त की हैसियत से लेने लग गया है। अब वो जो बेतकल्फाना गुफ्तगू करता है तो उसकी शख्सियत खुलकर सामने आने लगती है। ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, अब मकसद हयात की तरफ आ जाते हैं कि दुनिया में तमाम जो इंसान हैं, क्या उनका एक ही मकसद है, या आप इसको रिलीजियस पैराए में इसका जवाब देना चाहेंगे, या एग्नोस्टिक पैराए में, या एथीस्ट पैराया एक है, किस में आप इसको कवर करना चाहेंगे? हमें असल में अल्हम्दुलिल्लाह आप भी, मैं भी, हम सब मुसलमान हैं। जी। हमारे लिए रब का फरमान बसूरत कुरान पाक और फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसूरत अहादीस और सुन्नत वो मौजूद है। हमें तो वो गवर्न करती हैं चीज़ें। तो हमारा जो मकसद हयात है, मिशन है, वो वही है जो अल्लाह ताला ने मुसलमान का बयान कर दिया। जी। फ़र्क ये है कि उसको ट्रांसलेट कैसे किया जाए, उसको समझा कैसे जाए कि जिन्नो इंसान इन सब को
رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ٹھیک. اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت سجدہ ریزی کو ہم کہتے ہیں جی. جو عام طور پہ سمجھتے ہیں، یا عبادت مشتق ہے بندگی سے، اور بندگی ہے ٹوٹل اطاعت سے. اور ٹوٹل اطاعت آتی ہے جب ٹوٹل سرنڈر میں جاتا ہے بندہ، صحیح. کہ رب کے حضور پوری طرح سرنڈر کر دیتا ہے تو اطاعت پیدا ہوتی ہے. جب اطاعت آتی ہے تو پھر بندگی آ جاتی ہے. تو مسلمان کا تو مقصد حیات یہ ہے. اب اگر اس کو آپ مذہبی نقطہ نظر سے ہٹ کے ایک بار انالائز کر لیں جی. تو پتہ یہ چلے گا کہ مسلمان کو جتنے بھی احکامات بتائے گئے ہیں، اس کو جو زندگی گزارنے کا ڈھب دیا گیا ہے مسلمان کو، جی. جی. اس کو کسی انداز میں بھی آپ انالائز کریں گے تو ایک ہی بات واضح ہوتی ہے کہ مسلمان کو بہترین انسان بنانے پر زور ہے. ٹھیک ہے. جو جو احکامات ہیں، اس طرح زندگی گزارو، اس طرح گزار لو، اس طرح کر لو، یہ کر لو، ان تمام چیزوں کو آپ گنتے جائیے اور یہ ریلائز کیجئے کہ ایک آدمی میں یہ اگر چیز ہو، اگر وہ اس کو فالو کر رہا ہے، مجھے کیسے پسند آئے گا وہ. میں اس کو ایسے آدمی کو will I love him or I'll hate him. تو ایک نتیجے پہ جا کے پہنچتا ہے کہ مسلمان کائنات کا سب سے خوبصورت انسان ہوتا ہے اپنے اخلاق اور اپنی عادات کے لحاظ سے. نہیں، مسلمان اگر ہوتا ہے تو مسلمان تو آئے 1400 سال 1500 سال پہلے، تو اس سے پہلے جو لوگ تھے کیا وہ اعلیٰ ظرف نہیں ہو سکتے؟ میں نے اسی لیے آپ سے ایک بات پہلے واضح کی تھی جی. کہ میں اور آپ ہم سب مسلمان ہیں. یہ تو میں نے پہلے جملہ کیا تھا. دیٹ مینس کہ جو کچھ میں بات کہہ رہا ہوں یہ میں سٹارٹ کر رہا ہوں آج سے 1400 کچھ سال پہلے. جی. اب آپ آ جائیے دوسری طرف. جی. ایتھیسٹ ہے بندہ، اگنوسٹک ہے، ان کے اپنے اپنے آبجیکٹیوز ہیں زندگی کے، ان کی اپنی اپنی منزلیں طے کی ہوئی ہیں، وہ انہوں نے انڈیویجولی طے کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے، میں انڈیویجولی ایک پروفیشن کا نام نہیں لیتا، جی. میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ وہ ایک پروفیشنل مارول بننا چاہ رہا ہے بندہ، ٹھیک ہے. جس پروفیشن کا بھی ہے. جی. جی. کسی کا یہ آبجیکٹیو ہے، جی. کسی کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ میں دنیا کا سب سے دولت مند ترین انسان بن جاؤں. ٹھیک ہے. کسی کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ مجھے اعلیٰ ترین اقتدار مل جائے. ان کے علیحدہ علیحدہ ہیں، وہ مشن سب کے علیحدہ ہیں. جب آپ ایسے آدمی سے پوچھیں گے اور وہ ایک آدمی آپ سے کہتا ہے جی میں اقتدار، اعلیٰ ترین اقتدار پہ جانا چاہتا ہوں، جی. تو آپ نیچرلی اس سے یہ سوال پوچھیں گے کہ گڈ، بڑا اچھا آپ کا آبجیکٹیو ہے لائف کا، لیکن آپ اعلیٰ ترین اقتدار کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک. پرپز کیا ہے پیچھے؟ ٹھیک ہے. اب مجھ جیسے بندے سے آپ سوال پوچھ رہے ہیں تو میں تو جو کتابوں میں، رسالوں میں پڑھتا رہا ہوں، عقل مند لوگوں سے سنتا رہا ہوں، میں وہ جواب آپ کو دے دوں گا جی میں قوم و ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے. مجھے اتھارٹی کی بھوک ہے، میں اس لیے اعلیٰ ترین اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہوں. حقیقت یہ ہے، لیکن میں اس کے اوپر بڑا خوبصورت پردہ ڈال رہا ہوں یہ کہہ کے جی ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. جی. اس لیے میں نے کہا تھا کہ جب آپ ڈائریکٹ کوشچن پوچھیں گے جی. 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 تو گھڑا گھڑا جواب دے گا آپ کو. یہ انسان کی ایک خاص ذہنی کیفیت جو کوئی بہت زیادہ کمینڈیبل نہیں ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اتھارٹی کو کس طرح سے اپنے اندر جمع کرنا چاہتا ہے، اتھارٹی کو پوچھتا ہے. ٹھیک. ایسا بندہ ادارے میں آپ کے آ جائے گا، وہ دوسروں کو جینے نہیں دے گا. وہ ہر وقت دوسروں کو ڈومین میں پاؤں رکھے گا اور وہاں جھگڑے ہوں گے. ایسا آدمی جب کانفرنس روم میں بیٹھا ہوگا، میٹنگ میں بیٹھا ہوگا، جی. وہ دوسروں کے کام پر تنقید کر رہا ہوگا، اپنے کام کی ڈسکس بعد میں کرے گا. تو جو سمجھدار آدمی ہے
وہ اس طرح ڈائریکٹ کوشچن کرتا ہی نہیں ہے. ٹھیک. جو آدمی دولت مند ترین آدمی بننا چاہتا ہے، اب اس کے دو راستے ہیں اس کے پاس. ایک نیچرل کورس ہے جو کہ بڑا لمبا ہے جی. اور اتنا ڈیفینیٹ بھی نہیں ہے کہ دولت مند ترین آدمی بنے گا یا نہیں بنے گا. دوسرا راستہ ہے کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز نہ کرتا ہو، دولت جلدی جمع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو ایسا آدمی تو پھر نقصان دہ ہے ادارے میں اگر آ جائے. یہ اینالائز کرنا پڑے گا انٹرویو لینے والے کو. تو یہ سوال کرنا کہ آپ کی زندگی کا مشن کیا ہے، جی. یہ ذرا ٹیڑھا ہے. مسلمان جواب دیتے ہوئے وہاں نہیں پہنچ پائے گا جہاں میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک مسلمان بننا چاہتا ہوں. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان بننا چاہ رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے فرمان پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کر کے دنیا کا بہترین یا دنیا کا ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. یہ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ریلیجس. آپ نے جو ہے نا وہ کانٹینٹ جو ہے وہ شیئر کر دیا. جیسا کہ آپ نے سر فرمایا نا کہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں قوم کی. یہ ڈاکٹر سے پوچھ لیں وہ یہ کہتے ہیں وہ قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. کسی سی ایس پی آفیسر سے پوچھ لیں، وہ بھی ان کا بھی یہی جواب ہے. اچھا سیاستدان سے پوچھ لیں، ان کا بھی یہی جواب ہوگا. فوجی بھائیوں کا بھی یہی جواب ہوگا. اچھا یہ سارے جو خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ خدمت آج تک پاکستان کی کیوں نہیں ہو سکی پھر؟ میں آپ کے سوال میں اس لیے مسکرا رہا تھا، مجھے معلوم تھا کہ آپ کہاں جائیں گے. جی جی. بات یہ ہے کہ ایسے اچھے لوگ ہیں، میں خود ذاتی طور پہ بھی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جی. جو واقعتاً خدمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ کم ہیں. زیادہ تر لوگ تو آپ کو مجھ جیسے ملیں گے جو ایک پردہ اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہیں کہ میں ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہوں گا. درحقیقت میں اپنی ہی خدمت کرنا چاہتا ہوں. صحیح ہے. اس میں ایک ایکسیپشن موجود ہے، وہ ہے فوجیوں کی. فوجی جب فوج کو جوائن کرتا پہلے دن سے ہی، جی جی. تو جوائن وہ ولنگلی کرتا ہے، شوق کے ساتھ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور عام طور پر جذبہ یہی ہوتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں. لیکن اس کو ہر قیمت پہ قوم کی خدمت کرنی ہی کرنی ہے، اور وہ خدمت بہت ہی اعلیٰ پائی کی ہے. ٹھیک ہے. میں اکثر لوگوں سے بات کیا کرتا ہوں، یہ نہیں کہ میں کوئی فوج کی خوشامد کروں گا. جی جی. یہ آج کا نہیں، میں بچپن سے ہی یہ سٹانس لیے ہوئے ہوں کہ کبھی اگر ہم یہ سوچ لیں کہ جب میں جنوری کی شدید سردی میں اپنے کمرے میں اے سی چلا کے لحاف کے اندر سو رہا ہوں، تو میرے کچھ بھائی 16,000 فٹ کی بلندی پر پہرے پر کھڑے ہیں جی. تاکہ میں سکون سے سوتا رہ جاؤں. وہ ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں خدمت خلق ہی خدمت خلق ہے. لیکن شاہ صاحب اس میں تو سیلف گلوریفیکیشن بھی تو ہو سکتی ہے نا. اصل میں بعض اوقات مجھے ایسا لگتا ہے، میں آپ کے سامنے ایک اور نقطہ نظر پیش کرتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان کو خود ہی اپنی فیلنگز کا اندازہ بعض اوقات نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ میں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کر رہا ہوں، قوم و ملک کے لیے کر رہا ہوں، خدا کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں. شاید آپ نے میرے الفاظ پہ غور نہیں کیا. میں نے کہا کہ جوائن ولنگلی کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن قوم کی خدمت پر فورس کر رہا ہوتا ہے بائی ورچو آف ہز جاب ود آرمی. ٹھیک ہے، لیکن جوائن وہ ولنگلی کرتا اور جذبہ یہی ہوتا ٹھیک ہے. شہادت کا. تو اس پروفیشن میں آپ کو ملک و قوم کی خدمت کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے وہ ایکسیپشن ہے، اس کو علیحدہ کر دیجیے. ٹھیک ہے. سیلف گلوریفیکیشن وہاں شاید نہیں آتی ہے، اس لیے کہ آدمی کی جان کی حفاظت کے سامنے جی کوئی اور جذبہ نہیں ٹھہرتا. بائی انسٹنکٹ آپ اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں. جی جی. تو اگر آپ کی جان پہ بن گئی ہے اور آپ اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سچویشن ایسی ہو گئی کہ دشمن کو زیادہ دیر روکا نہیں جا سکتا، میں انہیں روکتا ہوں، تم نکل جاؤ. اوکے، صحیح. یہاں سیلف گلوریفیکیشن بالکل نہیں ہے. جی جی، یہاں تو جان ہی چلی گئی نا.
یہاں تو فیل ہو رہا ہے کہ بالکل اب بس جان جانے والی تو ہے. جو بھی بارڈر پہ مورچے میں بیٹھا ہے اور جنگ لگی ہے، کسی کو یہ نہیں پتا کس گولی پر میرا نام لکھا ہے، وہ کس طرف سے آ کے مجھے لگ جائے گی. ٹھیک تو سیلف گلوریفیکیشن شاید وہاں نہیں ہے، ٹھیک. وہاں وہ جذبہ صادق ہے. تو اس لیے اس کو ہم اگر ارادہ کر دیں، باقی چیزوں میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. نہیں تو شاہ صاحب، اس طرح جو سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں وہ بھی تو اپنے مالک کی حفاظت کے لیے گولیاں کھاتے ہیں اور وہ گولیاں برساتے بھی ہیں. میرا خیال ہے ان پہ یہ مثال صادق نہیں آ پائے گی. کراچی میں ایک زمانے میں حالات کوئی زیادہ اچھے نہیں تھے. جی جی. تو جب میں نے وہاں 2001 میں جوائن کیا تو میں نے دیکھا کہ میری گاڑی کے پیچھے ایک پک اپ ہے جس میں آرمڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا. وہ میرے گھر تک چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے اتر کے پوچھا، ان میں ایک افسر تھا. میں نے کہا کیا ہوا، خیریت؟ کہ نہیں سر، وہ یہ آپ کے گارڈز ہیں. سیکیورٹی آپ کی ہے. ہاں. ٹھیک. تو میں نے اسے کہا کہ مجھے سیکورٹی کی کیا ضرورت ہے. جی. وہ تھوڑا سا انہوں نے مجھے دلائل دینے کی کوشش کی. تو میں نے تنگ آ کے پھر کہا، میں نے کہا دیکھیے میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر آج کوئی میرے اوپر حملہ کر دے، سب سے پہلے یہاں سے غائب ہونے والے یہ سیکورٹی کے لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ہوتے دیکھا، پھر میں نے بہت دیکھا. اچھا. تو وہاں یہ چیز شاید یہ مثال صادق نہیں آتی فوج والی. ٹھیک ہے. آپ کو ایک میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف کا واقعہ بتاؤں. جی جی. میرے کزنس تھے، سب نے ایک دن پروگرام بنایا کہ واگا بارڈر دیکھنے چلتے ہیں. ہم لوگ چلے گئے. جا کے وہاں کھڑے تھے، ایک میرا کزن غائب ہو گیا. تو مجھے فکر ہوئی کہ کدھر گیا، کیونکہ وہاں کوئی اس وقت نہ لائن کھینچی ہوئی تھی، جی. نہ کوئی دیوار تھی. اوکے. برجیاں لگی تھیں فاصلے پہ. تو خیر وہ 2 منٹ کے بعد آیا. میں نے کہا کدھر گئے تھے؟ تو اس نے کچھ نازیبا سی بات کہی. تو میں نے اسے کہا کہ اگر 1 پاؤں تمہارا آگے چلا جاتا نا تو انڈین آرمی نے تمہیں پکڑ لینا تھا. وہاں جہاں کا ہم کھڑے تھے وہاں ہمارا ایک سپاہی فوج کا کھڑا تھا. I was really moved. میں بات اپنے کزن سے کر رہا ہوں. وہ سپاہی فوراً بولا، صاحب کیسے پکڑ لیتا ہے اس کو، ہم ادھر کھڑا ہے، جب تک ہم زندہ ہے اس کو کون ہاتھ لگا سکتا. یہ جذبہ ہے. میں بڑا امپریس ہوا. یہ بات ہے میرا خیال ہے 1962-63 کی، کچھ اس طرح کا زمانہ تھا. لیکن یہ جو دوسری مثال آپ نے دی اس کے بارے میں کچھ زیادہ اچھا تجربہ نہیں ہے. ایٹ ٹائمز انہی لوگوں نے جن کی حفاظت پہ مامور تھے ان کو گولی ماری ہوئی ہے. جی بالکل ماری ہوئی ہے. صحیح کہا. تو ہم شاید ان کے بارے میں اتنے اعتماد سے بات نہیں کر سکتے. یہ صرف آرمڈ فورسز کے امپلائیز پہ ہی فٹ آتی ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ جان پر کھیل کر بھی آپ کی حفاظت کر لیں گے. ٹھیک ہے. شاید اب میں ایج پہ آ جاتا ہوں. 1 to 10 اور 10 to 20، 20 to 40، پھر یہ 40 to 60، اور پھر کچھ لوگ چند لوگ 60 to 80 کی طرف چلے جاتے ہیں. اب یہ جو ایج بریکٹس ہیں، ان سب ایج بریکٹس میں جو مقصد حیات ہے وہ فرق ہے، یا وہ بھی یہی ہے کہ آپ نے بس اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور عبادت کرنی ہے اور اچھا مسلمان بننا ہے؟ نہیں، سوچ بدلتی رہتی ہے. جو اپ ٹو 10 ایئرس کی ایج آپ نے بتائی اس میں تو میجورٹی نہیں ہوتی، کلیتاً جذباتیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 10 to 20 تبدیلی آتی ہے لیکن ہوتا آدمی جذباتی ہی ہے. 20 to 30 ہمارا معاشرہ اور ہمارے جو خاندانی سسٹم ہیں بہت اچھے ہیں، لیکن ایسے ہیں کہ جس میں انسان تگ و دو میں لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے. روزگار کے. لیکن اچھا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. صرف انفرادی طور پہ زندہ نہیں رہتے، ہم اپنے خاندان کے لیے زندہ رہتے ہیں. 30 to 40
ذمہ داریاں بہت بڑے آتی ہیں کہ اپنی امیڈیٹ فیملی بھی ہے، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، پھر عزیز رشتہ داری بھی ہے، تو وہ اسی میں گم رہتا ہے. بہت ہی ہلکا سا دھندلا سا ایک آبجیکٹو کا سایہ رہتا ہے کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس ٹریک پہ چڑھ کے چل رہا ہوتا ہے، لیکن اسی طرح چل رہا ہوتا ہے جیسے تھکا ہوا آدمی پاؤں کے سیٹ کے چل رہا ہے، اس لیے کہ ذمہ داریاں اتنی ہیں. لیکن پھر میں عرض کر دوں کہ یہ سسٹم بہت اچھا ہے. ٹھیک. 40 کے بعد انسان میں بڑی میچورٹی آتی ہے، پھر وہ بہت بے رحمی کے ساتھ اپنا انالیسس کرنے لگتا ہے کہ میں کہاں سے چلا کہاں پہنچا ہوں، مجھے کہاں جانا تھا، ابھی کتنی دور رہ گیا میں. وہ بڑا ریئلسٹک انالیسس کرتا ہے. پھر ٹھیک. وہ عمر کی میچورٹی کے ساتھ ساتھ خیالات بدلتے چلے جاتی ہیں، اور اسی کے مطابق اس کے پھر جو فیل ہیں، ان کی جو ایکشنز ہیں، وہ سب اکارڈنگلی چینج ہوتے چلے جاتے ہیں. اچھا شاہ صاحب دیکھیں، میں آپ سے دو لوگ رکھتا ہوں سامنے. ایک شخص ہے جو گو ود دا فلو کے ساتھ چل رہا ہے، جیسے جیسے حالات آ رہے ہیں، جیسے جیسے سوچیں چل رہی ہیں، وہ ویسے ویسے اپنی زندگی گزارتا جا رہا ہے. اور ایک شخص ہے وہ اس نے پہلے ایک مقصد کا تعین کیا، خدا کے احکامات کو انڈرسٹینڈ کیا، اس کے اوپر اس نے عمل کیا، اور وہ اس پہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. تو آپ کے خیال سے دونوں میں سے جو ہیپینس لیول اور جو سیٹسفیکشن لیول ہے وہ کس کا زیادہ ہوگا؟ دوسرے آدمی کا، جو اپنی ذات کے لیے زندہ رہتا ہے. وہ زندگی اصل میں کوئی زندگی نہیں ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ پنچ ہونے لگ جاتی بات کہ میں نے کیا کیا. ٹھیک ہے. لیکن دوسرا آدمی جو دوسروں کے لیے زندہ ہے، رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہے، سنت کو فالو کر رہا ہے، اس کا انجام بالآخر سلامتی، خوشی، صحیح معنی میں سرخری وہ ہوتا ہے. اچھا سر، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ جو چل رہا ہے. اب اللہ کے بتائے ہوئے راستے ہمارے پاس 5-6 ہیں. ایک تو وہ ہے جو ہمیں مولوی سے ملتا ہے، ایک وہ ہے جو ہمیں بالکل اپنے گھر میں کسی دانشور سے مل جاتا ہے، وہ اللہ ہمیں انٹروڈیوس کرواتا ہے اس سے. تیسرا راستہ وہ ہے جو انسان کچھ تحقیق کرتا ہے اور وہ خود سے انڈرسٹینڈ کر کے خدا کے راستے کو پہچانتا ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ جو بھی آباء و اجداد کی جو آ رہی ہے روایات مذہب کے حوالے سے، خدا کے حوالے سے، تو یہ وہ اس کو بلائنڈلی اس کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ 3-4 طریقے سے انسان خدا کے راستے کو وہ فالو کر رہا ہوتا ہے. اچھا کیسے پتہ چلے گا کون جو ہے راستے پہ ٹھیک ہے، کس کا مقصد حیات چاروں میں سے ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو شخص فالو کر رہا ہے نا، وہ تو اس کو سچ اور حق سمجھ کے فالو کرتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو یہ امام صاحب سے بات سنی، میں نے یہ دانشور سے سنی اور مجھے اچھی لگی، میں نے اس پہ عمل کیا، اور آباء و اجداد بھی ہمارے ایسے کرتے آ رہے ہیں، میں انہی روایات کو فالو کر رہا ہوں. تو پتہ کیسے چلے گا؟ مسلمان کو ایک آسانی ہے کہ قرآن ہے جو احکامات الہی ہیں، حدیث ہیں جو گائیڈ لائن ہیں، اور سنت ہے جو انسان کو راستہ دکھاتی ہے کہ ان دونوں کو فالو کرتے ہوئے جو راستہ ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو کوئی دقت نہیں آتی کہ آپ یہ جان لیں کہ رب کیا چاہتا ہے مجھ سے، مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ کوئی اتنا دشوار کام نہیں ہے. جو تحقیق ہے اور آپ کا تجربہ ہے وہ آپ کو حاصل ہونا ہی ہے. لیکن اگر ہم یہ عادت بنا لیتے ہیں کہ اس تجربے سے جو نتیجہ اخذ ہم کر رہے ہیں اس کو اگر ہم ان 3 چیزوں پہ پرکھ لیں، جو اس پر منطبق بیٹھ جائے اس کو اختیار کر لیں، باقی کو ڈسکارڈ کر دیں. اچھا میں بس یہ سوال کو مزید آسان کرتا ہوں. ایک شخص ہے جو کہ 15-20 سالوں میں اس کو اپنی فیملی سے کوئی روایات ملی، مذہبی روایات اور خدا کی پہچان ملی، اس نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. 60 سال کی عمر ہو گئی، وہ عمل کرتا آ رہا ہے، تو مقصد حیات اس کے حساب سے کلیئر ہے.
60 سال کے بعد اس نے تحقیق کرنی شروع کر دی، خود قرآن کی، خود حدیث کی، خود سنت کی تحقیق کرنی شروع کی، تو اس نے یہ آبزرو کیا کہ یہ تو میں غلط کر رہا تھا، یہ تو ایسا کہیں نہ لکھا ہوا ہے نہ پڑھا ہوا ہے، یہ تو ایک روایات ہیں جو چلتی آ رہی ہیں۔ اچھا میرا نا اس میں بڑا کریٹیکل سوال ہے، یہ کریٹیکل سوال یہ ہے کہ 20 سال سے جو 60 سال کی اس نے 40 سال کی جو زندگی گزاری، وہ تو ایک سمجھ لیں آپ خدا کی رانگ انٹرپریٹیشن پہ چل رہا تھا۔ جب اس کو 60 ایئرز میں خود تحقیق کی تو اس کو اندازہ ہوا یہ نہیں، یہ راستہ ٹھیک ہے۔ اب وہ جو 40 سال ہیں، کیا ان 40 سالوں میں اس کا جو سیٹسفیکشن اور ہیپینس لیول جو ہے وہ ہوگا یا نہیں؟ دو چیزیں ہیں، ایک تو جو دین بتاتا ہے کہ یہ کر لیجئے، جی اور اس کے ساتھ ساتھ کلچرل ویلیوز ہیں۔ ہم جو انڈین سب کانٹیننٹ میں رہنے والے ہیں، جی جی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان کو ایک دقت پیش آتی ہے۔ کلچرل ویلیوز ہماری جی کئی جگہوں پر دین کے بتائی ہوئی چیزوں سے ٹکراؤ رکھیں گی، صحیح، اس لیے کہ ہم نے ہمیشہ سے زندگی ایک خاص کلچر کے تحت ہی گزاری ہے۔ جی وہیں سے ہم الحمدللہ اللہ نے توفیق بخشی، کنورٹ ہوئے، مسلمان ہو گئے، راہ اختیار کر لی، لیکن وہ کلچر نہیں چھوڑا ہم نے، کیونکہ اسی کلچر میں رہ رہے تھے دین اختیار کرنے کے باوجود۔ جی تو کلچرل ویلیوز ہم پر اثر انداز ہوئی بھی ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے یہاں جو تعلیم دی جاتی میڈیا کے ہر ذریعے سے، وہ یہ دی جاتی کہ یہ کلچرل ویلیوز دین کے مطابق نہیں ہے، نہیں ہے، صحیح ہے، ان کو چھوڑ دیں۔ اگرچہ بڑی اسٹرانگ چیز ہے کلچرل ویلیوز، لیکن آہستہ آہستہ پچھلے 77 ایئرس سے اگر ہم کوشش کر رہے ہوتے تو یقیناً آج آپ یہ سوال آپ کو نہ پوچھنا پڑتا، تو ہماری کلچرل ویلیوز بھی ہمارے دین کے مطابق ہو گئی ہوتی۔ لیکن کچھ تبدیلی آئی ہے الحمدللہ، آپ نے بھی نوٹس کی ہوگی، میں نے بھی کی ہے، کہ پچھلے 10 سال میں ایک تبدیلی آئی ہے کہ ہم نے بہت سے لوگوں نے اگر وہ اس کلچر کو چھوڑا نہیں ہے تو کم از کم اس کے خلاف سوچنا شروع کیا۔ بہت سے لوگوں نے اسے چھوڑا بھی ہے۔ یہ اب بڑھتا جائے گا معاملہ، بڑھے گا، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں، سبھی قوموں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے۔ کسی قوم میں چلی جائیے آپ، کسی کو اٹھا لیجیے، وہاں کلچرل ویلیوز ہائی تھی پہلے، وہ ہمیشہ پاورفل رہی ہیں، پاورفل رہی، ٹھیک ہے، وہ اوور ویلم کر جاتی ہیں ہر چیز کو، لیکن بہت سے لوگوں نے ان سے جان چھڑائی ہے۔ جان چھٹائی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی جو کلچر، پرانا کلچر ہے ہمارا، اس سے جان چھڑا لینی چاہیے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ شاہ صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا میری جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس پورے ایپیسوڈ میں، وہ یہ ہے کہ جو مذہب ہے یا جو آپ کا مقصد حیات ہے وہ ڈریون ہونا چاہیے خدا کے احکامات سے، نہ کہ کلچرل ویلیو سے۔ ہم نا بعض اوقات کلچرل ویلیوز کو پورا کرتے ہوئے یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک ثواب کا کام کر رہے ہیں، ہم ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں، جبکہ اس کا مذہب کے ساتھ، خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔